إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ دین اسلام نے اپنے ماننے والوں کو شادی کی بہت ہی زیادہ ترغیب دلائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے شادی کے بندھن کو میثاق قرار دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی طرف بڑھتی ہوئی عمر والے لوگوں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو شخص طاقت رکھے وہ شادی کرے، اور اگر کوئی شادی کی استطاعت نہیں رکھتا، شادی کے اخراجات آج کل تو بے تحاشا ہو گئے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ بعض علاقوں میں مہر بہت زیادہ طلب کیا جاتا ہے، لڑکی والوں کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہمیں شادی کے لیے بہت بڑا ہال چاہیے، کسی چھوٹی سی جگہ پہ ہم شادی نہیں کریں گے۔ اب اتنے پیسے اگر کسی کے پاس ہیں، مالی استطاعت ہے، تو وہ شادی کرے، اور اگر کسی میں مالی استطاعت نہیں، تھوڑے مہر والے اور سیدھا سادہ شادی کا پروگرام کرنے والے لوگ نہیں مل رہے، تو وہ کیا کرے؟ روزہ رکھے، پیر کا، جمعرات کا، 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کے، یا ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتا رہے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ اس کی خواہش کو ختم تو نہیں کر دیں گے لیکن کنٹرول کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا حکم یہ دیا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، نوجوانوں شادی کرو۔ اور شادی کا تعلق، یہ رشتہ وہ رشتہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اگر تھوڑا سا غور کریں تو اللہ کی بڑی ہی عجیب نشانی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد پاکستان انڈیا کا، عورت افریقہ کی، مرد پاکستان انڈیا کا، عورت امریکہ کی، مرد پاکستان انڈیا کا، عورت سری لنکا کی، کہیں کالے اور گورے میں جوڑ ہے، کہیں گورے اور گورے میں جوڑ ہے، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے پہلے کوئی کسی کو جانتا نہیں، کوئی کہاں کا ہے، خاندان قبیلہ کیا ہے، ملاقات تک نہیں۔ اللہ نے اسباب پیدا کیے، شادی ہوئی، اور اب اللہ نے اس رشتے کو اتنا مضبوط کر دیا،
میں کئی مرتبہ کہتا رہتا ہوں کہ اپنے اصلی رشتے چھوٹ جاتے ہیں نکاح ہو جانے کے بعد، بلکہ اصلی رشتے کیا، بعض لوگ تو ماں باپ تک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اسی رشتہ کے بارے میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ اس نے تم ہی میں سے تمہاری بیویاں بنائیں۔ تم ہی میں سے کیا مراد ہے؟ شوہر سے بیوی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، لیکن شوہر سے ہی بیوی ہوئی۔ سب سے پہلی مثال لے لیں آدم علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام شوہر ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہی سے حضرت حوا علیہ السلام کو وجود بخشا، اور وجود بھی کہاں سے بخشا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، استوصوا بالنساء خیرا، اے لوگو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔ اور آگے فرمایا کہ یہ بیویاں یا عورت، اس کی تخلیق پسلی سے ہوئی ہے، اور وہ بھی کون سی پسلی؟ جو سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے۔ عورت کی تخلیق، آج کسی خاتون کے یہ الفاظ کیا کہ دیکھیں اور پھر اپنا حال بعد میں دیکھ لینا، لیکن یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے اور سب سے ٹیڑھی پسلی سے اللہ رب العزت نے بنایا، اور فرمایا کہ یہ ٹیڑھی رہے گی۔ اس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے، یہ ٹیڑھی رہے گی، جس حال میں بھی ہو اس کے ساتھ گزارا کرتے چلو، ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اس کو تیر کی طرح سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ واعظ، نصیحت، اچھے طریقے سے مشورہ، اس کی رہنمائی کرتے رہو، جتنی بھی ہو سکے الحمدللہ کہو۔ اگر تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، فرمایا کہ ٹوٹ جانے سے مراد کیا ہے؟ اس کی کمر تو نہیں ٹوٹ جائے گی، کسرها طلاقها، اس کا ٹوٹ جانا اسے طلاق دینا ہے۔ تم نے تیر کی طرح سیدھا کرنا چاہا، وہ نہیں ہوگی، آخر نتیجہ کیا ہوگا؟ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے بیوی کو شوہر سے بنایا، اور وہ سلسلہ آخر تک چلتا ہی آ رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں بھی فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی سے تمہاری بیویاں بنائیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے مابین محبت اور رحم و کرم کا مادہ اس حد تک پیدا فرما دیا۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی جاننے والا نہیں ہوتا، نکاح ہو گیا، اللہ رب العزت اتنی محبت، اتنا پیار پیدا کر دیتا ہے کہ اب وہ ایک دوسرے سے ہٹائے نہیں ہٹتے۔ کئی گھروں میں یہ بات موجود ہے کہ ایک دیورانی چاہتی ہے کہ میں جٹھانی اور اس کے شوہر میں تفریق کر دوں، ان میں علیحدگی کر دوں۔ کوئی جٹھانی چاہتی ہے، ایک گھر کے اندر رہ رہی ہے، اور اسی طرح کہیں کہیں ایسے بھی واقعات سننے میں آتے رہتے ہیں کہ دوست ہے، اس کو گھر میں کھلا چھوڑ دیا، اور اس کی کوشش ہے کہ میں ان میاں بیوی میں لڑائی کرا دوں۔ اور کچھ لوگ تو بڑے ماہر ہیں تخبیب، میاں بیوی کے مابین تفریق اور جھگڑا پیدا کرنے کے، لیکن بعض لوگوں کی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ رشتہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے مابین محبت اور رحم و کرم کا ایک ایسا سلسلہ قائم کر دیا ہے
کہ شیطان کا کوئی بھی چیلا ان پر اپنا وار کرے تو کامیاب نہیں ہوگا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تھوڑی فکر کریں، سوچیں، سمجھیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کیسے نشانی ہے۔ میاں بیوی، ان کا تعلق، یہ شادی، اگر کوئی آدمی سنت انبیاء سمجھ کر نیک اولاد کی پیدائش کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ کے لیے شادی کرتا ہے تو اس حد تک اجر و ثواب ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ اندازہ کریں کہ معروف حدیث آپ نے سنا، اگر کوئی آدمی فی سبیل اللہ 1 درہم خرچ کرتا ہے، دوسرا درہم وہ جہاد میں خرچ کرتا ہے، تیسرا درہم وہ کسی پر غلام پر خرچ کرتا ہے، چوتھا جہاد پہ گھوڑے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور 1 درہم وہ اپنے بال بچے پر خرچ کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے بہترین درہم وہ ہے جو اس نے اپنے بال بچے پر خرچ کیا۔ اپنے ہی بچوں کو پالیں، اپنی ہی بیوی کو کھلائیں پلائیں اور اللہ رب العزت سے اجر پائیں۔ اس سے زیادہ اور انوکھی بات اور اللہ کی نشانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ قدم قدم پر راہ رہ کے انسان نوکری کرے، نیت یہ ہو کہ اپنے بچوں کو حلال کھلاؤں گا، اللہ رب العزت اس کے نوکری کرنے کو بھی اجر و ثواب بنا دے۔ اللہ رب العزت نے یہ رشتہ ہی کچھ اس قسم کا بنایا ہے، اور اس رشتے میں اللہ رب العزت نے دونوں کے کچھ حقوق اور کچھ فرائض مقرر کیے ہیں۔ بیوی کے حقوق ہیں، شوہر کے بھی حقوق ہیں۔ بیوی کے فرائض ہیں، شوہر کے بھی فرائض ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بس ہم صرف بیوی کے فرائض کو مانتے ہیں، شوہر کا کوئی فرض نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں کما کے لے آیا اور بس، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح کے مردوں کے ہیں۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو صرف 1 درجہ زیادہ حاصل ہے۔ یہ درجہ اب کیا کام کرے گا؟ گھر کے اندر معاملات ہوتے ہیں، میاں بیوی میں 2 رائے ہو سکتی ہیں، اگر 2 رائے ہو جائیں تو آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ شوہر کا۔ قرآن کریم کی دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں۔ یہاں فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، عورتوں کے بھی حقوق، مردوں کے بھی حقوق، لیکن مردوں کو 1 درجہ، جسے آپ ویٹو پاور کہہ لیں، مردوں کو 1 درجہ ویٹو پاور کا حاصل ہے تاکہ گھر کا نظام قائم رہے۔ اگر دونوں 100% برابر ہو جائیں تو آپ جانتے ہیں کہ ایسے میں تو الیکشن میں کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر دونوں اطراف کے برابر ووٹ آ جائیں تو جی دوبارہ انتخاب کرو۔ اللہ رب العزت نے بہترین سلسلہ گھروں میں رکھا کہ بیوی کو بھی حقوق دیے، شوہر کو حقوق دیے، اور شوہر کو 1 درجہ زیادہ دے دیا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس معاملے کو جا بجا ذکر فرمایا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں وہ کسی وجہ سے ناپسند ہوں، کوئی ایسی عادت، کوئی ایسا کام، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ تمہیں اس سے ناپسند ہے، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں بے شمار خیر و برکت رکھی ہوئی ہو۔ محض اپنی 1 چیز کی ناپسندیدگی کی وجہ سے اپنی بیوی کو چھوڑو نہیں، طلاق نہیں دے دو،
اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں اللہ رب العزت فرمایا کہ تمہارے بھی حقوق ہیں، اس کے بھی حقوق ہیں، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اور ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے فرمایا اذا صلت المرأة خمسہا، اگر عورت روزانہ 5 وقت کی نماز ادا کرے، وصامت شہرہا، ماہ رمضان کا روزہ رکھ لیا کرے، وحسنت فرجہا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ یہ نکتہ ہے خاص طور پر۔ نمازیں خواتین پڑھتی ہیں، روزے خواتین رکھتی ہیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی خواتین بہت زور سے کرتی ہیں، لیکن جو کلمہ ہے وہ اطاعت بعلہا، اپنے شوہر کی فرما برداری اطاعت کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے، اگر وہ روزے دار ہیں، نمازی پرہیزگار ہیں، حیا دار اور عصمت والی عورت ہیں اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہیں، اللہ رب العزت اس کے سامنے 8 دروازے جنت کے کھول دے گا اور کہے گا کہ جاؤ، جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح ابن حبان اور موجم طبرانی اوسط، صحیح سند کے ساتھ ثابت۔ اور اگر یہاں فرمایا کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، اور اگر وہ اپنے شوہر کو ناراض کر دیتی ہے اور راضی نہیں کرتی، ناراض ہو سکتی ہے عورت، ناراض ہو سکتا ہے شوہر، لیکن بیوی نے شوہر کو ناراض کر دیا اور اسے راضی نہیں کر رہی، اسی حالت میں اس نے رات گزار دی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا باتت المرأة حاجرتن فراش زوجہا، اگر عورت اس حال میں رات گزار دے کہ اس نے اپنے شوہر کے بستر کو چھوڑا ہوا ہے، لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، صبح ہونے تک فرشتے اس پر لعنتیں برساتے رہتے ہیں۔ ایک طرف شوہر کی اطاعت پر جنت کے 8 دروازے کھول دیے، اور دوسری طرف فرمایا کہ اگر شوہر کو ناراض کرے، ساری رات وہ ناراض رہے اور یہ اسے راضی نہ کرے، اس کا بستر الگ ہے، وہ الگ پڑی ہے، صبح ہونے تک اللہ کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اپنے حقوق کو، اپنے فرائض کو بیلنس رکھنا ہے، شوہر اپنے فرائض ادا کرے، بیوی اپنے فرائض ادا کرے، اور بیوی کے لیے خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر کو اگر کبھی ناراضگی ہو بھی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، جب بھی کبھی منائے گا مجھے یہی منائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہے؟ کسے منانا چاہیے؟ آپ انٹرویو سنتے رہتے ہوں گے مختلف، اور مختلف انٹرویوز میں آتا ہے جی اگر آپ میاں بیوی ناراض ہو جائیں تو کون مناتا ہے؟ وہ کہیں شوہر کہہ رہا ہے جی میں مناتا ہوں، یہ غلط ہو یا صحیح ہو، مناتا میں ہوں۔ کہیں بیوی کہتی ہے میں مناتی ہوں۔ اور اسلام کی خواہش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہونا کیا چاہیے کہ اگر میاں بیوی میں ناراضگی ہو گئی ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو منائے، راضی کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہونے تک اسے اللہ کی لعنتوں کا شکار نہ ہونا پڑے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو کہ صحیح سند سے ثابت، بخاری و مسلم کی حدیث۔ اور ہمارے یہاں ایک رواج جو بہت زور شور سے ہے کہ تھوڑی سی بات ہو، چھوٹی سی لڑائی ہو، طلاق۔ ٹیلی فون پہ بہت سارے سوالات ہمیں پوچھے جاتے رہتے ہیں کہ ٹیلی فون پہ بات کر رہے تھے بیوی، اب ایک تو ہے کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت گڑبڑ ہو گئی،
مان لیا کہ شیطان دماغ پر سوار ہوا اور اس نے طلاق دے دی۔ ٹیلی فون، نہ وہ نظر آ رہی ہے نہ تم نظر آ رہے ہو۔ آج کل خیر نظر آنے والی بات بھی ختم ہو گئی، نظر آ رہے ہوتے ایک دوسرے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ وہ ہزاروں میل دور بیٹھی ہے اور تم یہاں سے بیٹھے ہوئے ٹھک سے طلاق دیتے۔ اور کچھ بیویاں، یہ شوہر ہیں، معمولی بات پہ ذرا گرمی آئی طلاق، اور بعض عورتیں ایسی اکھڑ مزاج کی ہوتی ہیں، ذرا سی بات وہ کہیں گے مجھے طلاق دو۔ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں، کوئی بہت بڑی مجبوری نہیں، اسلام نے دونوں کو حق دیا۔ عورت میں اتنی غلط عادات ہیں کہ شوہر برداشت ہی نہیں کر سکتا، طلاق دے دو، اجازت۔ اور شوہر میں اتنی خرابیاں ہیں کہ بیوی اسے برداشت نہیں کر سکتی، خلا طلب کر لے۔ شوہر خلا نہیں دے رہا، اس کے لیے بھی اسلام نے حل بتایا۔ قاضی کو یہ اجازت ہے کہ دونوں کی باتیں سن کر اگر یہ دیکھے کہ عورت کو اس کے ساتھ رہنے میں نقصان ہو رہا ہے، ضرر، اس کی زندگی خراب ہو رہی ہے، تو قاضی کو اجازت ہے کہ وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کر دے اور ان کو علیحدہ کر دے۔ تینوں طریقوں میں سے جو بھی ممکن ہو، کوئی کسی کے لیے کسی کا غلام نہیں کہ مرتے جیتے کچھ بھی ہے یہیں رہنا ہے، ایسا نہیں۔ لیکن بلا وجہ طلاق دے دے، حماقت۔ اور عورت بلا وجہ طلاق طلب کرے، کوئی خاص بات بھی، کوئی خاص مجبوری بھی نہ ہو، تو اس سے بڑی حماقت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی عورت طلاق طلب کرتی ہے، ایو امرأۃ سألت زوجہا طلاقا فی غیر ما باس، کوئی خاص سبب نہیں، کوئی ایسی مجبوری نہیں، شوہر میں کوئی ایسی بری عادات نہیں، کوئی معمولی بات ہوئی فوراً کہہ دیا جی مجھے طلاق دے دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی خاص مجبوری کے بغیر کوئی عورت طلاق طلب کرتی ہے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ شوہر کی اطاعت پہ کہا کہ جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ اور اگر شوہر سے بغیر کسی خاص وجہ کے طلاق طلب کرتی ہے، جنت تو کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس پر تو جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ ایک دوسرے کے لیے بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارنا، پیار محبت سے رہنا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا، یہ مسئلہ بہت بنا ہوا ہے کہ ہم ادھر ادھر تو برداشت کر لیتے ہیں، بیویاں ساری عمر برداشت کرتی ہیں، لیکن شوہر میں برداشت کا مادہ بہت کم شمار ہوتا ہے۔ اور شیطان نے اپنے چیلے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے، جیسے بادشاہ لوگ اپنے تخت پر بیٹھتے ہیں، شیطان پانی پر اپنا تخت جماتا ہے، اپنے چیلوں کی جماعتیں بھیجتا ہے، ادھر 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 جاؤ، دنیا میں پھیل جاؤ اور کچھ کر کے دکھاؤ۔ اور جب وہ کچھ کر کے آتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہہ رہا ہے، صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا، وہ کہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا، دوسرا کہتا ہے میں نے یہ کیا، تو نے بھی کچھ بھی نہیں کیا۔ ان میں سے ایک کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرتہ، میں ایک شوہر کے ساتھ جڑ گیا، اس کے دماغ میں سوار ہو گیا، اور تب تک سوار رہا جب تک ان میاں بیوی میں نے طلاق نہیں کروا دی۔ اب دیکھیں کئی لوگوں نے قتل، زنا اور دوسرے بڑے بڑے کام جو ہے وہ کروائے، وہ سب کے لیے کہتا ہے کہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں۔ اور جب یہ آیا کہ میں نے میاں بیوی میں طلاق کروا دی،
تو اسے اپنے قریب کیا، پیار کے ساتھ اسے بلایا، فَيُدْنِيهِ مِنْهُ، اپنے پاس بٹھا کر کہتا ہے نعم انت، تو نے کچھ کیا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر وہ میاں بیوی میں طلاق کروا دیتا ہے تو اسے سب سے بڑا، کیا کہیں گے، سب سے بڑا کریڈٹ ملتا ہے کہ تو نے واقعی کوئی کام کیا ہے۔ میاں بیوی میں تعلقات خراب کروانے والے بہت سارے لوگ موجود ہیں، اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، طلاقیں واقع نہیں ہو سکتی اتنی زیادہ، خاص طور پر جتنی شرح آج کل ہے۔ طلاق کا ریشو آپ کو معلوم ہے نا، 100 شادیاں ہوں تو ان میں سے آدھی پونی شادیاں جو ہیں وہ طلاق کے نتیجہ میں ختم ہو جاتی ہیں، خلا یا طلاق یا تنسیخ نکاح، تینوں میں سے کسی نہ ایک طریقے سے شادیاں ختم ہو رہی ہیں۔ جبکہ اگر قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، طلاق واقع ہونا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پہلے آپ قرآن کریم دیکھیں، اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 اور 35 میں کچھ درجے بتائے ہیں۔ طلاق دینے کے لیے ٹھک سے طلاق نہیں، اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں میں کچھ درجات بیان فرمائے۔ ان میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ بیوی میں اگر کچھ عیب دیکھو، بیوی میں کمی کوتاہی دیکھو، اس کے کسی معاملے پہ تمہارے مابین کچھ گڑبڑ ہونے لگے تو فرمایا کہ اسے نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ، انسان ہے وہ بھی، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اسے سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ پہلا سٹیپ یہ کہ اسے سمجھاؤ، یہ نہیں کہ ذرا سی بات ہو اور فوراً اس کو گھر سے نکال دیا، فوراً اس کو طلاق دے دی۔ ہمارے کئی دلیر بہادر، کیا اور کہا جا سکتا ہے، پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نکلو میرے گھر سے، اور کئی لوگوں کا جملہ ہے کہ نکلو، تمہارے پیچھے ہی پیپر آ جائے گا، یعنی طلاق کا پیپر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارے مابین اختلاف ہو جائے، نصیحت کرو، اسے سمجھاؤ، پہلا سٹیپ۔ اور اگر وہ نصیحت کرنے پر نہیں سمجھتی، آپ نے سمجھایا وہ نہیں سمجھ رہی، تو پھر کیا ہے، اس سے بستر الگ کر لو۔ یہ نہیں کہا کہ کمرے سے نکال دو۔ ہمارے سننے میں بعض ایسے لوگ آتے ہیں کہ ذرا ناراضگی ہو، شوہر اپنے کمرے کو تالا لگا کے رات کو سوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اٹھ کے ہمارے کمرے میں آ جائے۔ حد ہے یا نہیں ہے اللہ رب العزت کے احکام کی نافرمانی کی؟ فرمایا کہ اس کا بستر الگ کر دو، کمرے میں اکٹھے ہو، بستر الگ کر دو۔ اور آج کل ایک کمرے میں عموماً ایک ہی بڑا بیڈ ہوتا ہے، بستر الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی ایک ہی بیڈ کو تھوڑا سا رخ بدلنا ہے، یعنی جیسے پہلے پیار محبت سے باتیں کرتے کرتے سوتے ہیں، اب آپ آرام سے، وہ اپنے حال میں سو جائے، آپ اپنے آپ نال سو جائے۔ یہ ہے بستر کو الگ کرنا، کمرے سے نکال دینا یا گھر سے نکال دینا نہیں۔ اگر اب بھی آپ نے دیکھا، ہفتہ 10 دن دیکھا بستر الگ کر کے وہ سمجھنے کو تیار نہیں، اپنی جگہ پر اڑی ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت فرمایا کہ اسے معمولی سی زد و کوب کرو، معمولی سی، جس میں سب سے پہلا یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمارے یہاں ناراض ہوتے ہی سیدھا تھپڑ کہاں رسید ہوتا ہے؟ چہرے پر، جو کہ بہت غلط حرکت ہے۔ عورت کے لیے کیا، مرد کے لیے بھی چہرہ ہی سب سے پہلے اور سب سے اہم چیز شمار ہوتی، اور آپ نے اگر تھپڑ مارا، کہیں کو زخم کر دیا، ظاہر ہے کہ چہرہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ مارو معمولی سا،
اور چہرے پر بھی نہیں، اور اتنی مار نہ ہو کہ آپ کوئی ڈنڈا وغیرہ کوئی لاٹھی پکڑ لیں۔ یقین مانیں کہ ظاہر ہے کہ زندگی میں حالات ہوتے ہیں اور پھر ہمارے ذرا تھوڑے مختلف رہتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے پوچھ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ خاتون نے فون کیا، کہا کہ شیخ صاحب میں اپنا شوہر آپ کو نہیں بتاتی کیونکہ آپ اسے جانتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ عالم دین بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں اور آپ اسے جانتے ہیں، میں نام نہیں بتاتی۔ لیکن پھر پتہ نہیں کس وجہ سے اسے نام بتانا پڑا اور صاحب سامنے آ گئے۔ اس نے کہا آپ یقین مانیں کہ اتنا مارتا پیٹتا ہے کہ باغ کے جو فرش صاف کرنے والا جھاڑو نہیں ہوتا، جھاڑو کے پیچھے میٹر 1.5 میٹر ڈنڈا ہوتا ہے، جھاڑو پکڑ کے مارنا شروع کرتا ہے اور ڈنڈا مجھ پہ اس نے توڑ دیا۔ کیا بات ہے مارنے کی! اللہ رب العزت نے فرمایا معمولی دردوں کو کوئی زخم نہ ہو، ڈنڈا نہیں، معمولی سی کوئی چوٹ، معمولی سی کوئی ہاتھ سے آدمی ایسا کرے کہ بیوی کو معلوم ہو کہ اب یہ اگلا سٹیپ آ چکا ہے، نصیحت کا سٹیپ ختم ہوا، بستر کا سٹیپ ختم ہوا، اسے معلوم ہو کہ اب یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ اب یہ سخت ہتھیاروں پہ اتر آیا ہے۔ لیکن سخت ہتھیار کو سخت اتنا کر دیں کہ بیچاری کا منہ توڑ کے رکھ دیں، ٹانگ توڑ دیں اور ڈنڈا توڑ دیں مار مار کر، یہ حیوانیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دن کو تم بیوی کو مار رہے ہو اور رات کو صلح ہو جائے تو اسی بیوی کے ساتھ سوتے ہو۔ آدمی کو یہ ساری باتیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مار پیٹ ہو بالکل معمولی سی، اور اگر پھر بھی بیوی نہیں سمجھتی، یعنی ابھی تک طلاق کا اللہ رب العزت نے حکم نہیں دیا، اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بیوی کے گھر والوں سے 2 اور شوہر کے گھر والوں سے 2، 4 آدمی اکٹھے بیٹھ جائیں، میاں بیوی دونوں کو بٹھا لیں، جو ان کے مابین اختلاف بنا ہوا ہے، پہلے دیکھیں 3 سٹیپ ان کے آپس کے، فوری طور پر ماں باپ کو انوالو نہ کرو۔ بعض خواتین کو عادت ہوتی ہے کہ فوراً ماں باپ کو بتائیں گی، اور جھگڑا نہیں بھی ہونا تو ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے رکھنا بھی ہے تو بعض لوگوں کا مائنڈ سیٹ کچھ اور قسم کا ہوتا ہے کہ اس نے ماں باپ کو میری شکایت کی، اب میں نہیں رکھوں گا۔ یہ سٹیپ کب آیا ہے؟ چوتھا، پہلے 3 سٹیپ گزر گئے، کام نہیں ہوا، فرمایا کہ حاکم من اہلہ و حاکم من اہلہ، ایک قاضی ادھر سے اور ایک قاضی ادھر سے، یا 2 آدمی ادھر سے لے لیں، 2 ادھر سے لے لیں، 2 یہ ہو گئے، 6 لوگ بیٹھ جائیں اور معاملے کو حل کر لیں۔ اب بھی اگر معاملہ حل نہیں ہوا، وہ بیچارے اپنا مغزماری کر کے چلے گئے، یہ معاملہ سدھر نہیں رہا، تو اب شوہر کو یہ دیکھنا ہے کہ کیا میری بیوی حیض کے ایام میں تو نہیں؟ اگر حیض کے ایام میں ہے طلاق دینا منع ہے، اگر کوئی طلاق دے دے تو طلاق ہو جائے گی، لیکن یہ گناہگار ہو، لہذا حیض کے ایام گزرنے دیں۔ 5 سٹیپ ہو گئے۔ 6واں سٹیپ یہ ہے کہ اگر وہ حیض میں تو نہیں، طہر کے دنوں میں ہے، لیکن اس طہر میں آپ جمع کر چکے ہیں، یعنی حیض کے بعد جمع کیا، پھر 2 4 10 دن کے بعد لڑائی ہوئی، اب آپ طلاق نہیں دے سکتے کیونکہ اس طہر میں آپ جمع کر چکے۔ اب اور 5 7 10 20 دن جتنے باقی ہیں وہ گزرنے دیں، عورت کو حیض آئے، وہ دوبارہ حیض ختم کر کے غسل کرے اور اب بسم اللہ کریے طلاق دیجیے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر کسی کے دماغ میں شیطان کھیلے تو اتنا مسلسل تو نہیں کھیل سکتا نا،
اسے اور بھی کام ہیں. یہاں تو اس نے کوشش کی ابھی طلاق کراؤں اور جاؤں، اب اس کو حیض کے دن 5 4 6 7 8 گزارنے ہیں، کام کم ہو گیا. اگر اسے طہر میں جمع کر چکا ہے 25 دن کے اندر اندر کبھی بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے، نہیں کر سکتا. اب یہ 7 سٹیپ گزرنے کے بعد طلاق کی باری آتی ہے. کیا طلاقیں ہو جائیں گی عام طور پر آسانی سے؟ اگر قرآن و سنت کی تعلیمات کو تھوڑا سا بھی آدمی سامنے رکھے تو طلاقیں بہت شاذ و نادر ہو جائیں. لیکن ہم کسی معاملہ میں قرآن و سنت کو نہیں لیتے، طلاق کے معاملہ میں کیوں لیں گے؟ ہم ہر کام اپنی مرضی سے کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. شادی کریں گے قرآن و سنت کیا، مرگ ہو جائے قرآن و سنت کیا. کوئی بھی زندگی میں معاملہ کرنا ہے، ہم اپنے چچا تایا پھوپھی ماموں ان کی باتوں کو مانتے ہیں، قرآن و سنت کو نہیں مانتے. اتنا اہم موضوع ہے طلاق کا، اور یہ ضروری سٹیپ ہیں. کبھی سنا ہے کہ کوئی اتنا لمبا سوچ کے یہ کام کر رہا ہے؟ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے 90% لوگوں کو یہ سٹیپ ہی معلوم نہیں. انہیں معلوم ہے غصہ آئے تو طلاق دے دو اللہ خیر، جبکہ یہ بہت غلط بات ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے لیے کچھ خاص چیزیں ذکر کی ہیں اور اپنی حیات طیبہ میں کر کے دکھائی. ان امور میں سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو وقت دیں. یہاں میں ایک بات ذکر کر دوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت کی پیدائش ٹیڑھی پسلی سے ہوئی ہے. اس کی تفسیر میں شرح میں بعض اہل علم نے کہا کہ عورت کا جسم ٹیڑھا نہیں ہوتا، عورت کا دل و دماغ بھی ٹیڑھا نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ جسم ٹیڑھا کیسے ہوگا؟ دل و دماغ بھی ٹیڑھا نہیں ہوتا، اس کی زبان میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے. زبان کی تیز ہے، بہت سارے گناہ مرد بھی عورت بھی اپنی زبان کے ذریعے کرتے ہیں، اور زبان میں اگر ٹیڑھا پن آ جائے تو یہ عورت کے لیے کجی ہے. یہ ہے کجی، یہ ہے ٹیڑھا پن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ اپنی بیوی کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، سعادت مند زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، تو اپنی بیوی کو وقت دیا کرو. ہمارے یہاں ہمارے سننے میں ایسے واقعات آئے کئی کہ شوہر جو ہے وہ ساری ساری رات باہر رہتا ہے، صبح ڈیوٹی، گھر آئے، کھائے پیے نہائے دھوئے کپڑے پہنے، میں ذرا دوستوں کے پاس جا رہا ہوں، ساری رات وہاں گزار کے آ گئے، تھکے ماندے گھر آئے اور بستر پہ پڑے اور سو گئے. یہ حسن سلوک ہے بیوی کے ساتھ؟ بیوی کو وقت دیں، اس کی سنیں، اسے سنائیں، پیار کے ساتھ رہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے شادی کرنا چاہی، بلکہ شادی کی، تو پوچھا کہ کس سے شادی کی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے ایک بڑی عمر کی، اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم کسی نوجوان عورت سے شادی کرتے. اور صاف الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ آپ اس کے ساتھ کھیلتے، وہ آپ کے ساتھ کھیلتی، آپ اس کے ساتھ ہنستے، وہ آپ کے ساتھ ہنستی. اب شادی شدہ عورت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے شادی کی ضرورت جو ہے وہ خاص طور پر صرف اپنے لیے نہیں، میرے والد نے میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی چھوڑے، مجھے اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے ماں کے طور پر عورت بھی چاہیے. میں نے اس لیے بڑی عمر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. لیکن آپ نے ترغیب کیا دلائی کہ نوجوان لڑکی سے، نوجوان آدمی ہے، نوجوان لڑکی سے شادی کرو.
خود آپ نے اپنے سے 25 سال بڑی عورت سے شادی کی، اپنے سے 25 میں 15 سال بڑی عورت سے شادی کی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ بڑی عمر کی خاتون تھی، انہوں نے تو اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دی تھی۔ پتہ چلا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دینا چاہتے ہیں بڑی عمر کی ہونے کی وجہ سے، تو کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی باری عائشہ کو دی، آپ وہ رات میرے پاس نہیں آیا کریں، دل میں خواہش کیا ہے کہ نبی کے حرم میں رہوں، قیامت کے دن نبی کی بیوی اٹھائی جاؤں، اپنی باری جو ہے ہبہ کر دی۔ بڑی عمر کی عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، لیکن اپنے صحابی کو کہتے ہیں کہ نوجوان عورت سے شادی کرو، ہنسو کھیلو، اور یہ نوجوان باہر ہنس کھیل کے آ جاتا ہے اور گھر میں آ کے سوائے اپنے سونے کے اسے اور کچھ سوچتا ہی نہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں کہ کھانا شام کا باہر کھاتے ہیں، بیوی گھر میں جو دال روٹی وہ پکاتی ہے بیچاری، اور اسے معلوم ہے کہ دوستوں میں بیٹھے ہوئے اب گھر جائیں گے، کھانا لیٹ یہ ہوگا، کوئی ٹیلی فون کر کے جاتے ہیں کہ میں لیٹ آؤں گا، اور کوئی وہیں سے کر دیتے ہیں کہ تم کھانا کھا لو۔ اپنی بیوی کو وقت دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مصروف کون ہو سکتا ہے؟ دعوت و ارشاد کا اتنا بڑا بوجھ آپ نے اٹھایا ہوا تھا کہ آپ نے 23 سال میں دنیا بدل کے رکھ دی، 23 سال میں دنیا کا نقشہ بدل دیا، دن رات محنت، لیکن اپنی بیویوں کے ساتھ اتنے تعلقات بلا ناغہ، یک وقت 9 بیویاں ہیں، بلا ناغہ سب سے ملاقات ہوتی، سب کو وقت دیتے، عصر سے لے کے عشاء تک تقریباً 9 بیویوں کے پاس الگ الگ جاتے، ملتے، بیٹھتے، حاجت ضرورت پوچھتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ جس بیوی کی باری ہے اس بیوی کے گھر میں رات کا کھانا ہوتا کہ کھانا ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھائیں گے، مسلسل نہ صحیح لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تاکہ یہ بھی آپس میں اکٹھی ملتی جلتی رہے۔ اپنی بیویوں کو وقت دے، یہ بیوی کا حق ہے، شوہر کا فرض ہے، اور اس کے نتیجہ میں یقیناً اس کے نتیجہ میں حالات بیوی کے اچھے رہیں گے، آپ کے اس کے ساتھ اچھے رہیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم دوستوں کے لیے بہت اچھے ہو، آفس میں کولیگز کے لیے بہت اچھے ہو، اپنے باس کے لیے تو یقیناً اچھے ہوگے ہی، کیونکہ وہاں تو کچھ مجبوری بھی ہوتی ہے نا، لیکن تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے اچھے ہیں، اور ساتھ فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے لیے تم میں سے بہترین ہوں، تم اپنے گھر والوں کے لیے بہترین بنو، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ سنن ترمذی میں صحیح سند سے ثابت یہ حدیث ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد ہم عصر کے بعد سب سے ملتے، اور کبھی کبھی رات کو سب اکٹھے کھانا بھی کھاتے۔ اب دیکھیں 9 بیویاں الگ الگ ہیں، ہر وقت کہیں کہ کھانا اکٹھے ہی کھائیں گے تو یہ تھوڑا ناممکن بھی ہے، اور سوتن کا رشتہ بھی تو آپ کو معلوم ہے نا اتنا آسان نہیں۔ ہمارے یہاں تو ایک گھر میں رہنا، ایک چاہے ان کو کوئی پیلس کیوں نہ لے کے دے دو، کہیں گی نہیں اس 4 دیواری کے اندر میرے سوا کوئی نہیں رہ سکتا، رکھنا ہی رکھنا ہے تو دوسرا گھر کے لے کے دو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھوڑی سی جگہ، چھوٹے چھوٹے، ایک چارپائی، اور نماز پڑھنے کے لیے بھی پوری جگہ باقی نہیں بچتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ہمارے یہاں شاہ کونین کہتے ہیں، 2 جہانوں کے بادشاہ مشہور ہے نا، 2 جہانوں کے بادشاہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں لیٹی ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے،
جب سجدہ کے لیے آپ تشریف لاتے تو میری ٹانگ پہ اشارہ کرتے، میں ٹانگیں اکٹھی کر لیتی، سمیٹ لیتی اور آپ سجدہ کر لیتے، اور جب آپ سجدہ کر کے اٹھ جاتے تو میں اپنی ٹانگیں دوبارہ سیدھی کر لیتی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اس گھر کا نقشہ ہے جس گھر میں آپ کی محبوب ترین بیوی رہتی، ام المومنین عائشہ۔ ایک مرتبہ سعودی ٹیلی ویژن پر ایک صاحب کسی کا انٹرویو لے رہے تھے اسی سلسلہ میں، تو انہوں نے جب یہ باتیں ذکر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں، اور انہوں نے باقاعدہ اسکرین پر نقشہ دکھایا کہ یہ گھر ہیں، اور ایک گھر کا جیسے میجرمنٹ کر کے بھی بتا دیتے ہیں نا، یہ اتنے اور اتنے بائی اتنے فٹ کا ایک گھر تھا۔ یقین مانے کہ ٹیلی ویژن کا نمائندہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دنیا بھر پر حکومت کرنے والا حاکم، اور یہ گھر تھے اس سے۔ ہمارے یہاں اللہ رب العزت نے بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، لیکن بیوی کے دل میں اپنی سوتن کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ اور بعض واقعات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی پیش آئے، وہ کبھی کسی دوسرے موقع پر ذکر کریں گے، کہ وہاں بھی یہ چشمش ضرور تھی، تھوڑی بہت کبھی کبھی یہ سامنے آ جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہمارے سلسلہ جیسے راتیں باہر گزارنے کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایسا نہیں تھا۔ بلا ناگا سب کو ملتے اور رات صرف اس گھر میں گزارتے جس گھر میں باری ہے، اس میں نا انصافی نہیں۔ ساری عمر جب آپ مرض الموت میں بیمار ہوئے اور اب بچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی، اور روزانہ جگہ بدلی جا رہی ہے، آج اس گھر میں آج اس گھر میں، اور آپ بار بار پوچھتے ہیں کہ عائشہ کی باری کب ہے۔ خواتین نے سمجھ لیا، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن تو رازدار درون بیت نبوت تھیں، انہوں نے سمجھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ ہے کہ مجھے اب اس حال میں بار بار گھروں میں نہ بھیجا جائے۔ انہوں نے سب نے خوش دلی سے اجازت دے دی کہ آپ یا رسول اللہ آج کے بعد حضرت عائشہ کے گھر میں رہیں۔ بیویوں کی اجازت کے بغیر آپ نے کبھی کوئی ایک رات بھی کسی ایک بیوی کے یہاں زیادہ نہیں گزاری، اتنا انصاف کیا۔ ہمارے یہاں 2 شادیاں کر لے، ایک مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے، ایک ساتھ ہے وہ شہزادی ہے اور دوسری کنیز بھی نہیں، کنیز تو گھر میں ہوتی ہے نا۔ ایک ہی لفظ سننے میں آتا ہے موقع بموقع، وہ بیچاری بیمار شمار رہتی ہے، یعنی ایک پہلو میں ہے دوسری ملک میں ہے۔ کیوں بھائی؟ وہ بیچاری بیمار، وہ بیمار رہتی ہے تو پاس رکھ کے علاج کرواؤ، نہیں، جو محبوب ہے ساتھ رکھی ہے، پاس رکھنا، گھر میں رکھنا، دوسرے گھر میں رکھنا، دوسرے ملک میں چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بالکل کبھی نہیں کیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو قوت دے رکھی تھی، اس کے بارے میں کہا گیا کہ آپ میں 30 انسانوں، 30 مردوں کے برابر قوت تھی، 30 مردوں کے برابر۔ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ ایک رات میں سارے گھروں میں چکر لگاتے تھے، اور اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ آپ کبھی کبھی ایک رات میں ساری بیویوں سے جمع بھی کر لیتے تھے۔ تو حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ کیا آپ اتنی طاقت رکھتے تھے؟ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم یہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 30 مردوں کے برابر قوت ہے۔ اللہ رب العزت کی دین ایک معجزہ۔ سارا دن دعوت و ارشاد میں مصروف، کھانے کے لیے جو کی روٹی ہے، کھجور ہے، پانی ہے۔ ہماری طرح طرح کی نعمتیں اور غذائیں نہیں ہیں، نہ ہی کوئی آج کل کی طرح طرح کے وٹامن مل رہے ہیں۔ سادہ سی غذا، دن بھر محنت، لیکن اللہ رب العزت نے قوت دے رکھی تھی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ اور اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معروف ہے، کانا رجلن سہلن، آپ بہت ہی نرم تھے، بیویوں کے ساتھ کیا، آپ تو غیروں کے ساتھ بھی نرم تھے، کافروں کے ساتھ نرم تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ایک مستقل اور لمبا ٹاپک ہے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ ہے کہ میری کسی نے دعوت کر دی نا، اور میں قبول کر کے چل دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے چلیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ چلیے کہیں باہر سے باہر کچھ ہو گیا تو بات الگ ہے۔ ایک صحابی جو آپ کا پڑوسی بھی ہے، اس کے گھر میں کھانا اور خاص طور پر شوربہ یہ کوئی بڑا مزیدار پکا کرتا تھا۔ ظاہر کے بعد لوگ معروف ہوتے ہیں نا کہ ان کے یہاں کھانا بڑا مزیدار ہوتا ہے، ان کے یہاں کھانا مزیدار تھا۔ انہوں نے گھر میں آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، یا رسول اللہ آپ آج شام کا کھانا میرے ساتھ کھائیے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وَهَذِهِ، میری باری آج اس گھر میں ہے اور میں کھانا جا کے تمہارے گھر میں کھاؤں۔ اور یہ دو واقعات ہیں۔ ایک واقعہ میں ایک صحابی نے کہا کہ آپ کی دعوت ہے، کھانا میرے یہاں کھائیے۔ آپ نے فرمایا یہ تو کہا آپ میرے یہاں کھائیے، انہوں نے کہا میں نہیں آؤں گا، اگر یہ نہیں تو میں نہیں آؤں گا، یعنی میری بیوی جو اس رات میرے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ کھانا کھائے گی۔ آج ایسا ممکن ہے؟ کر رہا ہے کوئی؟ کرتے بھی نہیں، سامنے والا شاید برداشت بھی نہ کرے کہ تمہیں تو کہا تھا، اب تمہیں ساتھ اپنی بیوی بھی چاہیے، یعنی جہاں بھی جاؤ تمہیں وہیں ہنی مون کے سارے حالات میسر ہونے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے لیے اس حد تک اپنے ساتھیوں سے تعاون یا بیوی کی خوش دلی کے لیے کر لیا کرتے تھے کہ ان کو بھی، اور جب انہوں نے کہا، پڑوسی نے کہا کہ ان کو بھی دعوت ہے، تو آپ پھر اٹھے اور ان کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ۔ بیویوں کے ساتھ اگر کبھی کوئی کمی بیشی ہو جائے تو درگزر کر لینی چاہیے، اور بیوی کی وفا کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ بیوی آپ کے ساتھ کوئی تعاون کرتی ہے، بیوی آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتی ہے، آپ کی عزت کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، اس کی ان وفاؤں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں غصہ آ گیا تو پچھلا پاسا سارا ختم، ہم ایک منٹ میں ساری نیکی کی فائلیں اس کی پھینک دیتے ہیں، وفاؤں کو بھول جاتے ہیں۔ صرف اب ہمیں یہ یاد ہے کہ ہمیں یہ بات کیوں کہی، یا ہمارے سامنے یہ کام کیوں ہوا، ہمارے گھر میں ایسا کیوں۔ بیویوں کی وفاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کر کے ہمیں سبق دیا کہ اگر کسی کی بیوی اچھی رہی ہے اس کے ساتھ تو اسے یاد رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں جتنی غیرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کھایا کرتی تھی اتنی میں نے کبھی کسی سے غیرت، یعنی اتنا مجھے غصہ آتا تھا اس کا نام سن کر، جبکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ سوتن ہے اور میرے ساتھ ہے، یا کسی کو دیکھا ہوا ہے، کہتی ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا، یہ تو چھوٹی عمر کی تھی بہت، میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ذکر کیا ان کا میرے سامنے کہ مجھے ان کے نام پر غصہ آ جایا کرتا تھا۔ بالآخر کہتی ہیں کہ ایک دن غصے کا دامن چھلک گیا، میں نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ گویا کہ خدیجہ کے علاوہ دنیا میں کوئی اور ہے ہی نہیں، کأنہ لم یکن فی الدنیا امرأة الا خدیجہ، گویا کہ دنیا میں خدیجہ کے علاوہ تو کوئی عورت ہے ہی نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ خدیجہ میں یہ تھا، خدیجہ میں یہ تھا، خدیجہ میں یہ تھا، ولی منہا ولد، اور خدیجہ سے میری اولاد، یعنی اولاد جو ہے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے ایک بیٹا ابراہیم، ماریہ قبطیہ جو مصر سے تھی، اور باقی ساری اولاد صرف
حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہے، کسی دوسری بیوی سے آپ کی اولاد نہیں۔ تو فرمایا کہ اس نے میرے ساتھ یہ تعاون کیا۔ وہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ وہ یہ ہے جب لوگوں نے آپ کو اپنے قریب سے دور کر دیا، حضرت خدیجہ نے قریب کیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تاجر تھی، معروف ہے، یہ ساری سیرت کے واقعات آپ جانتے ہیں، سارا مال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا اور کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ لوگوں نے جب مجھے مارا اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، لوگوں نے مجھے جھٹلایا اس نے میری تصدیق کی، اور میری اس سے اولاد بھی ہے، اور تم کہتی ہو کہ دنیا میں گویا خدیجہ کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ کے بیت نبوت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات دیکھیں تو یقین مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی کو بھیجا نا، اور فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین اسوہ ہے، اسوہ حسنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا اپنی بیویوں کے ساتھ؟ بوس و کنار سارے کرتے ہیں، یہ تو میرا حل، اس میں تو ہم پیچھے نہیں رہتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز انتہائی پیارا۔ گھر میں جا رہے ہیں تو مسواک کر رہے، کہیں میری بیوی کو میرے منہ سے بدبو نہ آئے۔ بدبو کا بن جانا تو ناممکن نہیں نا کسی کے لیے بھی، لیکن مسواک۔ اور ہم سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں، اس سے بڑی اور بدبو والی اور چیز کیا ہو سکتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے ہوئے، پانی پینے کا انداز، پیالے سے پانی پیا بیوی نے، جس جگہ پیالے پر منہ رکھ کے بیوی نے پانی پیا اسی جگہ منہ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پی رہے۔ حد نہیں پیار کی اور محبت کی، دل جوئی کی۔ اور آج کے پیالے سے تو شاید پتہ ہی نہ لگے گلاس سے کہ کہاں سے کسی نے پیا ہے، وہ مٹی کے پیالے تھے، اور جہاں سے کوئی پانی پیتا تھا دیر تک وہ جگہ گیلی ہوتی تھی، آپ اسی جگہ منہ رکھ کے پانی پیتے۔ ہڈی گوشت اٹھایا، بیوی نے اس میں سے کچھ کھایا، اور جس جگہ سے منہ کے ساتھ کاٹ کے، ظاہر کے بعض دفعہ ہاتھ کے ساتھ ہڈی نہیں الگ ہوتی گوشت سے، اور گوشت کو اپنے منہ کے ساتھ، دانتوں کے ساتھ کاٹ کے کھانا، میرا خیال ہے کہ اس کا مزہ بھی کچھ اسپیشل ہی ہوتا ہے، دانتوں والوں کو تو معلوم ہے نا۔ بیوی نے دانتوں کے ساتھ، ہڈی کے ساتھ سے گوشت کاٹ کے کھایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پیس پکڑا اور وہیں سے بقیہ گوشت کاٹ کے کھایا۔ یہ نہیں کہ یہ کھا رہی تھی اور یہ جھوٹا ہو گیا۔ میاں بیوی مل کر کھانا کھایا کرتے تھے، یہ بھی آج الحمدللہ کافی اچھا ہو گیا ہے، ورنہ تھوڑا عرصہ پہلے تک اگر بیوی میاں اکٹھے ایک پلیٹ میں کھانا کھا لے تو طوفان مچ جاتا تھا۔ گھر میں کہتے تھے یہ رن مرید ہو گیا، ہمارے کام سے گیا، اس نے بیوی کا جھوٹا میٹھا کھانا شروع کر دیا ہے، بس ختم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا میٹھا، پانی پینے کا انداز دیکھیں، گوشت کھانے کا انداز دیکھیں۔ اور پھر کبھی کبھی آپ اپنی کسی بیوی کی ران پہ سر رکھ کے سو جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، گھر میں داخل ہوئے، کسی وجہ سے حضرت عائشہ پر ناراض ہیں، کہتی ہیں کہ آئے باتیں کرتے ہوئے غصے کی حالت میں، جیسے آدمی باتیں تو آہستہ آہستہ کرتا ہے نا سوئے ہوئے کے پاس، ساتھ میں کہتی ہیں کہ میری ایک سائیڈ میں وہ تھوڑا اپنی انگلی سے جیسے آدمی ٹچ کرتا ہے، ٹچ بھی کرتے تھے، اور میں ان کے ٹچ کرنے سے کچھ محسوس کرتی، لیکن میں ہلتی نہیں تھی کیونکہ میری ران پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ یعنی پیار، محبت، شفقت، میاں بیوی کے تعلقات کی آپ انتہا دیکھیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو کبھی کبھی، آج کل یہاں کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی دلو ہے، یعنی
ایک بڑی لاڈلی ہے، اور لاڈ پیار بچیوں سے کیا جاتا ہے، لاڈ پیار بیویوں سے کیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لاڈ کے ساتھ کبھی کبھی اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ کا کہتے ہیں یا عائش، یا عائش، اے عائشہ، ھذا جبریل یقرئک السلام، صحیح بخاری، یہ جبرائیل امین میرے پاس بیٹھے ہیں تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ صحیح بخاری، حضرت عائشہ، جبریل بیٹھے ہیں تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ اور کہاں ہیں یہ بدبخت لوگ جو دنیا بھر کی گندی زبان استعمال کرتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے، اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جبرائیل تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں یا عائش، اور کبھی کہتے ہیں یا حمیرہ، حمیرہ حمرہ سے، وہ رنگ جو سفید ہو اور اس میں تھوڑی سرخی ملی ہوئی، سرخ و سفید رنگ جو خوبصورت رنگ ہوتا ہے، اسی رنگ کو لے کے آپ نے یا حمیرہ کہا، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ لاڈ کرنے کا انداز دیکھیں اس طرح ہوتا۔ آپ اپنی بیویوں کو دم کرتے، اپنی بیوی کو گھر سے روانہ کرنے کے لیے الوداع کہنے جاتے، دوسری بیوی اس گھر میں آئی جہاں آپ ہیں، الوداع کرنے کے لیے باہر جاتے۔ ہماری بیویاں تو الوداع ہمیں کرتی ہیں، لیکن ہم کثر شان سمجھتے ہیں کہ بیوی کو اب میں ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹے کے ساتھ جا رہی ہے، بیٹی کے ساتھ جا رہی ہے، جاتی رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعتکاف کی حالت میں تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا آئیں، تفصیلی واقعہ موجود ہے، آپ دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے اور نوجوان دو گزر رہے تھے، انہیں بلایا، کہا یہ تمہاری ماں صفیہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں کچھ سوچ سکتے ہیں ایسا؟ فرمایا نہیں، شیطان، ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ کس وقت وہ تمہارے دماغ میں یہ ڈال دے کہ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، یہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کون کھڑی؟ فرمایا میری بیوی تمہاری ماں ہے، یہ صفیہ ہے۔ آپ اپنی بیویوں کے لیے تجمل یعنی بن ٹھن کر بھی رہا کرتے تھے، خوشبو بہترین استعمال ہوتی، آپ کا بدن مبارک، آپ کا پسینہ خوشبودار تھا، پھر بھی بہترین خوشبو استعمال کرتے، مسواک کا استعمال کرتے، کپڑے صاف ستھرے رکھتے اور بالوں کو کنگا کر کے رکھتے۔ زلفیں ہوتی تو وہ زلفیں انتہائی خوبصورت، پورے بال جو گردن تک ہوتے ہیں، پٹے جس کو کہتے ہیں، وہ رکھتے، صاف ستھرا رکھتے، اپنے گھر والوں کے گھریلو کاموں میں آپ کا ہاتھ بٹاتے، یعنی کپڑے کا ٹانکا لگا لیتے، کبھی بٹن لگا لیتے، کبھی آپ اپنے جوتے کو ٹانکا لگا لیتے۔ آپ دیکھیں کہ کتنی عظیم شخصیت ہے، لیکن اپنے گھر کے اندر کتنے نارمل انسان کے طور پر رہتے ہیں۔ اپنے گھر والوں سے آپ خوش گپیاں یعنی ہنسی مذاق کرتے، بیٹھے ہوتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ گھر میں ہوتے، ہمارے ساتھ گفتگو میں مشغول ہوتے، ہنستے کھیلتے، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تو یوں اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ اب یہ نہیں کہ ہنسی مذاق میاں بیوی سے کر رہے ہیں، بچوں سے کر رہے ہیں، اذانیں ہو گئی، جماعتیں ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا اور ہم گپوں میں مشغول ہیں۔ وہاں تو گپوں میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی تھی جس میں جھوٹ کا شائبہ تک بھی ہو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کے اندر اپنی بیویوں کے ساتھ جو تعلقات رکھے ہوئے تھے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ نے دوڑ لگائی 2 مرتبہ، باقاعدہ یہ دونوں کے مابین کمپٹیشن ہے، سفر میں ہے۔ فرمایا عائشہ دوڑ لگاتی ہو؟ کہا لگاتی ہیں۔ نوجوان تھی، دوڑ لگائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جیت گئی۔ پھر کبھی موقع آیا، کہا عائشہ دوڑ لگاتی ہو؟ حضرت عائشہ خود یہ واقعہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اب میرا بدن بھاری ہو چکا تھا، یعنی
عمر کے ساتھ تھوڑا وزن بھاری ہو گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. تو فرمایا عائشہ ہذہ بتلک، ایک مرتبہ پہلے دوڑ لگائی تھی تم جیت گئی تھی، آج میں جیت گیا، معاملہ برابر ہو گیا. بیویوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وقت گزارا، کتنا ہنسی مذاق، کتنا پیار، کتنی محبت، اور کس انداز سے رہے. اور صرف ران پر ہی نہیں، ایک حدیث جو صحیح بخاری میں ہے اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ان من نعم اللہ علیہ، مجھ پر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر میں ہوئی، وفی یومی، اور میری باری پر ہوئی، میری باری میں، میرے گھر میں، اور ساتھ ہی فرمایا وبین سحری و نہری، میرے نہر یہ جو ذبح کرنے والی جگہ ہے، اور سحر سینہ، یعنی آپ کا سر مبارک میری یوں سمجھ لیں کہ ٹھوڑی اور میرے سینے کے درمیان تھا، گویا کہ سینے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے اور وہیں آپ وفات پا گئے. کہتے ہیں میرے لیے شرف ہے. اور ایک شرف اور بیان کرتی ہیں کہ آخری وقت میں عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ کے بھائی ہیں، وہ آگے ہاتھ میں مسواک ہے، تازہ مسواک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی طرف دیکھا تو میں سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آدمی اس حالت میں مسواک برش وغیرہ کچھ نہیں سمجھتا کہ کروں، لیکن آپ نے خواہش اندازہ لگا لیا کہ آپ کی خواہش ہے مسواک کرنے کی. مسواک لی عبد الرحمن سے، آپ کو دی، آپ اب چبا نہیں پا رہے کیونکہ یہ نزع کا عالم ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دانتوں سے چبائی، اچھی طرح برش بنا کے دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی. کہتے ہیں کہ سب سے آخری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہنے مبارک میں گئی وہ میرا لعاب تھا مسواک کے ساتھ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ تم نے توڑ پھوڑ کے دی ہے، اب جراثیم سے بھر کے مجھے دے رہی. آپ نے مسواک لی اور مسواک کی. اللہ تعالی ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، بیویاں اپنے شوہروں کی صحیح معنوں میں خدمت کریں. دونوں کو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجہ میں جنت عطا کرے گا انشاءاللہ.